دوستو، کیا آپ کو کبھی ایسا لگتا ہے کہ آپ کی دعائیں سنی نہیں جا رہی؟ یا آپ یہ سوچتے ہیں کہ میری زندگی کی مشکلات کبھی ختم نہیں ہوں گی؟ اگر ہاں، تو خوشخبری یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک ایسا موقع ہے جو شاید پھر کبھی نہ آئے۔ ایک ایسی رات جو آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ سوچیں، اگر میں کہوں کہ آپ کا ایک سجدہ، آپ کا ایک آنسو 83 سال 4 مہینے کی عبادت سے زیادہ قیمتی ہو سکتا ہے، تو کیا آپ اسے پھر بھی ضائع کر دیں گے؟ دوستو، یہ وہی رات ہے کہ جس میں قرآن نازل ہوا۔ یہی وہ رات ہے کہ جب فرشتے زمین پر اترتے ہیں۔ یہی وہ رات ہے کہ جب اللہ اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور یہی وہ رات ہے کہ جب آپ اپنی بند قسمت کے تالے کھلوا سکتے ہیں۔ تو اگر آپ واقعی اس رات کو پانے والوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک مکمل ضرور دیکھیں، کیونکہ یہ ایک ایسا موقع ہے جو شاید دوبارہ نہ ملے۔ دوستو، رمضان کی آخری 10 راتیں آتی ہیں اور ہر دل میں ایک امید جاگتی ہے کہ کاش ہمیں وہ رات مل جائے کہ جو ہمارا مقدر بدل سکتی ہے، کیونکہ یہ وہ رات ہے کہ جب اللہ ہمارے مقدر کے فیصلے لکھتا ہے، جب زندگی اور موت کے معاملات طے کیے جاتے ہیں۔ اکابر مفسرین کرام سورہ دخان کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس رات میں آئندہ سال کے تمام فیصلے لکھ دیے جاتے ہیں، روزی، زندگی اور موت وغیرہ۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے لیلۃ القدر میں قیام کرے، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو سوچیں، ایسی قیمتی رات کو اگر ہم غفلت میں گزار دیں تو کیا یہ ہماری سب سے بڑی محرومی نہیں ہوگی؟ دوستو، یہ وہ رات تھی کہ جب دنیا ہمیشہ کے لیے بدل گئی، جب اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پیغام دیا کہ جس نے ہر انسان کے لیے ہدایت کے دروازے کھول دیے۔ یہی وہ رات تھی کہ جب جبرائیل علیہ السلام غار حرا میں نازل ہوئے اور کہا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ یہی وہ رات تھی کہ جب قرآن نازل ہوا، یعنی کہ وہ کتاب کہ جس نے جہالت کے اندھیروں کو روشنی میں بدل دیا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ سورہ قدر کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول نقل فرماتے ہیں کہ پورا قرآن لیلۃ القدر میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کیا گیا، پھر وہاں سے وقتاً فوقتاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا۔ دوستو، لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ کی رحمت عام ہوتی ہے، فرشتے زمین پر نازل ہوتے ہیں اور اللہ اپنے بندوں کی توبہ و دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو تلاش کرنے اور زیادہ سے زیادہ دعا و استغفار کرنے کی ترغیب دی ہے۔ لہٰذا اگر آپ بھی اپنی زندگی کے مسائل کا حل، پریشانیوں سے نجات اور گناہوں کی معافی چاہتے ہیں تو اس رات کو ضائع نہ کریں اور دل سے اللہ کو پکاریں، کیونکہ یہ وہ رات ہے کہ جب قسمتیں بدل جاتی ہیں۔ اور سب سے خاص بات کہ جبرائیل علیہ السلام بھی اس رات زمین پر اترتے ہیں۔ یہی وہ فرشتہ ہے کہ جو صرف بڑے بڑے واقعات کے موقع پر آسمان سے زمین پر آتا ہے، اور لیلۃ القدر میں وہ خاص طور پر ان لوگوں کے پاس آتے ہیں جو لوگ اللہ کی عبادت میں مصروف ہوتے ہیں اور ان کے لیے سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ دوستو، اگر اس رات ہم سچے دل سے اللہ کو یاد کر رہے ہوں اور جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں سمیت ہمارے لیے اللہ سے دعا کریں تو کیا ہماری دعائیں رد ہو سکتی ہیں؟ دوستو، اب سب سے بڑا سوال کہ اگر لیلۃ القدر ہمیں اس رمضان میں نصیب ہو جائے، اور ہماری دلی دعا بھی ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو لیلۃ القدر کو پانے کی توفیق عطا فرمائے، تو دوستو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ آج کی رات وہی بابرکت رات ہے؟ یہ سوال صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ذہن میں بھی آیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی نشانیاں بیان فرمائی تھیں۔ پہلی نشانی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کون اسے یاد رکھتا ہے؟ اس رات جب چاند نکلتا ہے تو ایسے ہوتا ہے جیسے بڑے تھال کا کنارہ ہو، یعنی لیلۃ القدر کی رات چاند کی شکل اتنی منفرد
اور دلکش ہوتی ہے کہ وہ بڑے تھال کے کنارے کی طرح نظر آتا ہے، ایک خوبصورت اور نرالی تصویر جو اس رات کی خاصیت کو اجاگر کرتی ہے۔ نشانی نمبر 2، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس رات کی صبح کو سورج تشت یعنی تانبے کی بڑی پلیٹ کی طرح نکلتا ہے اور اونچا ہونے تک اس میں شعاع نہیں ہوتی، یعنی اس رات کی صبح سورج کی روشنی معمول سے مختلف ہوتی ہے، یعنی سورج چمکدار اور تیز نہیں ہوتا بلکہ ایک خاص حالت میں نکلتا ہے۔ نشانی نمبر 3، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے لیلۃ القدر دکھائی گئی تھی مگر پھر مجھے بھلا دی گئی۔ یہ آخری عشرے کی ایک رات ہے جو پرسکون ہوتی ہے، نہ زیادہ گرم نہ زیادہ سرد، ایسا لگتا ہے کہ جیسے چاند اپنی روشنی سے ستاروں کو ماند کر رہا ہو اور فجر کے طلوع ہونے تک شیاطین ظاہر نہیں ہوتے، یعنی یہ رات انتہائی پرسکون اور نورانی ہوتی ہے، نہ تیز گرمی محسوس ہوتی ہے نہ ٹھنڈک کی شدت، ایسا لگتا ہے جیسے چاند اپنی روشنی سے آسمان کو منور کر رہا ہو، جیسے فطرت بھی اللہ کی عبادت میں ڈوبی ہوئی ہو، اور سب سے بڑی بات کہ اس رات میں شیاطین لوگوں کو بہکانے کے لیے آزاد نہیں ہوتے۔ دوستو ذرا سوچیں، اگر اللہ نے شیاطین کو بھی اس رات لوگوں سے دور کر دیا ہے تو پھر ہمارے لیے یہ بہترین موقع ہے کہ ہم بے خوف ہو کر اللہ سے مانگیں، اپنی دعاؤں میں کوئی کمی نہ چھوڑیں۔ معزز دوستو، اب جب کہ ہم جان چکے ہیں کہ لیلۃ القدر کتنی قیمتی ہے تو سوال یہ ہے کہ اس رات میں ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ یہاں پر چند آسان مگر طاقتور عبادات جو اس رات کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے آپ کر سکتے ہیں، اب آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں۔ نمبر 1، سب سے ضروری دعا۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں جان لوں کہ یہ لیلۃ القدر ہے تو کیا دعا مانگوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم یہ دعا مانگو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، بس مجھے معاف فرما۔ یہ ایک ایسی دعا ہے کہ جس میں دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی شامل ہے۔ نمبر 2، نفل نماز اور قرآن کی تلاوت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان اور ثواب کی نیت سے قیام کرے، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اس رات کوشش کریں کہ کم از کم 8 رکعت تہجد پڑھیں، قرآن سے کم از کم 1-2 پارے کی تلاوت کریں۔ اور نمبر 3، صدقہ اور نیکی کے کام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں سب سے زیادہ سخی ہو جاتے تھے، تو آپ بھی اس رات میں کسی ضرورت مند کی مدد کریں، چاہے وہ ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو۔ یتیموں اور مساکین کے لیے صدقہ دیں، مسجد یا مدرسے میں پانی یا کھانے کا انتظام کریں، کسی بیمار کا حال پوچھیں، کسی کو معاف کر دیں، کسی کی ہنسی کا سبب بن جائیں۔ اور ذرا ایک لمحے کے لیے رکیں اور یہ سوچیں کہ اگر یہ رمضان آپ کی زندگی کا آخری رمضان ہو، یہ کوئی فلسفیانہ سوال نہیں، یہ حقیقت ہے کہ کتنے لوگ جو پچھلے سال رمضان ہمارے ساتھ تھے اب اس سال اس دنیا میں نظر نہیں آتے، کتنے لوگ تھے جو لیلۃ القدر پانے کی امید رکھتے تھے مگر ان کی تقدیر میں صرف قبر کی تاریخ ہی لکھی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو موت کو زیادہ یاد کرتے ہیں اور اس کے بعد کے مراحل کے لیے زیادہ اچھی تیاری کرتے ہیں، یہی لوگ عقل مند ہیں۔ تو سوچیں، اگر یہ واقعی آپ کی آخری لیلۃ القدر ہو تو آپ اسے ویسے ہی ضائع کریں گے جیسے کہ پچھلے سال، یا آپ اپنے رب کے سامنے رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے، اپنے دامن کو نیکیوں سے بھرنے کی کوشش کریں گے، اپنی آخرت کو سنوارنے کا پختہ ارادہ کریں گے؟ یہ سوال آپ کا دل اور ضمیر جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے، اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ دوستو، یہ سب کچھ سننے کے بعد اب آپ کے پاس 2 راستے ہیں۔ پہلا راستہ کہ ویڈیو کو دیکھ کر بھول جائیں، سوتے رہیں اور کہیں کہ اگلے سال انشاءاللہ دیکھا جائے گا۔ دوسرا راستہ، آج ہی پختہ ارادہ کریں، آج ہی رات کو جاگیں، نماز پڑھیں، دعا کریں
اور اس رات کو اپنی زندگی کی سب سے بڑی رات بنا دیں۔ آپ خود فیصلہ کریں آپ کون سا راستہ چنیں گے۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید لگی ہو، اس سے سیکھنے کو کچھ بھی ملا ہو، تو اسے اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس رات کو پانے میں کامیاب ہو سکیں۔ اور کمنٹ میں لکھیں کہ اس رات میں آپ سب سے پہلے کون سی دعا مانگیں گے۔ اور جب بھی آپ اس رات میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو ہمارے یوٹیوب چینل جو کہ آپ کا اپنا چینل ہے، اپنی نیک دعاؤں کے اندر ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور آن کریں، کیونکہ اگلی ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ رمضان کے بعد بھی ایمان کو تازہ کیسے رکھیں۔ تو ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔